کبھی مسجد کبھی آذانوں سے دقت ہے، کبھی مسجد کبھی آذانوں سے دقت ہے، یہ کھل کر کیوں نہیں کہتے مسلمانوں سے دقت ہے، یہ کھل کر کیوں نہیں کہتے مسلمانوں سے دقت ہے، یہ کیوں نہیں کہتے، یہ کیوں نہیں کہتے مسلمانوں سے دقت ہے، یہ کیوں نہیں کہتے مسلمانوں سے دقت ہے، کہیں پیدا نہ کرتے یہ صلاح الدین ایوبی، کہیں پیدا نہ کرتے یہ صلاح الدین ایوبی، اسی لیے تو قوم مسلم کے نگہبانوں سے دقت ہے، اسی لیے تو قوم مسلم کے نگہبانوں سے دقت ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہ مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ آپ نے بہرائچ کے معاملے، بہرائچ شریف کے آپ معاملے کو دیکھ لیں، پورا کھلے میدان ہی جو ہے کھلے طور پر جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا اس میں کوئی ہندو نہیں تھا؟ کیا ہندوؤں کی غلطی نہیں تھی؟ لیکن جتنے بھی جیل کے اندر گئے تھے یا جنہیں بھی گولی مارنے کا آرڈر دیا گیا تھا وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ آپ دیکھیں کہ ایک گوپال کی وجہ سے نہ جانے کتنی جانیں چلی گئی، نہ جانے کتنے گھر برباد ہو گئے، نہ جانے کتنے گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، نہ جانے کتنی بہنوں کو بیوہ کر دیا گیا۔ کیوں ایسا کیا گیا؟ یہ یوگی حکومت کی وجہ سے ہے، یہ یوگی سرکار میں ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو زندہ جلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کیا غلطی تھی مسلمانوں کی؟ کیا غلطی تھی مسلمانوں کی؟ اور میں آپ کو بتا دوں گوپال کی کیا وجہ تھی جو عبدالحمید کے گھر کی چھت پر چڑھ کر کے اسلامک جھنڈے کو اتارنے کی، اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ عبدالحمید کے لڑکوں نے جو ہے گولی چلائی اور عبدالحمید کے لڑکوں کی گولی کی وجہ سے جو ہے گوپال کی جان گئی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ جس کی بنا پر یہ کہا جائے کہ عبدالحمید کے دونوں بیٹوں نے گوپال کو مارا ہے۔ ہاں یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ جیسے ہی گوپال جو ہے عبدالحمید کی چھت پر چڑھا ہو اس کے بعد کسی نے فائرنگ کی ہو، موقع کا فائدہ اٹھا کر کے ہو سکتا ہے کہ پولیس والوں نے فائرنگ کر دی ہو یا ہندوؤں نے کو فائرنگ کر دی ہو۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمانوں نے کی ہے، اس لیے کہ کوئی ایسا ویڈیو، کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائی میں آپ کو بتا دوں یہ صرف مسلمانوں کو پھنسانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کیا مسلمان جو ہے مسلمان جلوس نہیں نکالتے کہ مسلمانوں کا جلوس نکلتا ہے، لیکن کوئی مسلمان جو ہے جلوس کے مابین جو ہے جلوس کے دوران جو ہے کوئی مسلمان کسی ہندو کی چھت پر جا کر کے اسلامک جھنڈے کو نہیں لگاتا ہے یا ان کے مندروں میں جا کر کوئی جو ہے اسلامک چیز نہیں رکھتا ہے۔ علی رانے ملت اسلامیہ یار ہم اپنے اسلام کی بے عزتی نہیں کرانا چاہتے۔ ہمارا اسلام تو وہ ہے، ہمارا اسلام تو وہ ہے جو دوسروں کو جینے کا سلیقہ دیتا ہے، دوسروں کو مارنے کو نہیں کہتا ہے۔ ابے میرا اسلام تو وہ ہے جو وضو کے بچے ہوئے پانی کو بہانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، جو فضول پانی کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو پھر وہ اسلام کیسے جو ہے کسی دوسرے ناحق مسلمان کو قتل کرنے یا کسی کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ، یہ تمہیں ختم کرنے میں لگیں گے، یہ تمہیں مٹانے میں لگیں گے۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ میں آپ کو بتا دوں مسلمانوں اب ڈرنے کا وقت نہیں ہے، اب اپنے آپ کو جو ہے اپنے بیٹوں کو صلاح الدین ایوبی بنانا ہے، اپنے آپ کو اورنگزیب بنانا ہے، تبھی جا کر کے مسلمان کی حفاظت ہو پائے گی، تبھی ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت ہو پائے گی، تبھی ہندوستان میں چین و سکون رہے گا۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر بنا لے، تم ہندو راشٹر نہیں بنا سکتے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہندوستان میں امن و شانتی رہے تو یاد رکھنا ہندوستان کو اپنے طریقے پر نہ چلاؤ، قانون کو اپنے طریقے پر نہ چلاؤ۔ قانون کو اگر ہندوستان کو چلانا ہے تو سمویدھان کے طریقے پر چلانا پڑے گا۔ یہ تم چاہتے ہو، پولیس والے
گولی مار دیتے ہیں، تمہارے دباؤ میں آ کر مارتے ہیں. کیا ان کے اندر ان کا ضمیر مر چکا ہے؟ کیا یہ نہیں سوچتے کہ ان کی بھی بیوی بچے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں؟ اگر ان کے بچوں کو کوئی مار دے گا، سب پوری زندگی جو ہے ان کے جسم پر وردی نہیں رہنے والی ہے، پورے زندگی اپنے جسم پر یہ وردی نہیں رکھ پائیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا جو یہ بھی کسی گولیوں کا شکار بن جائے گی، کسی گولی پر ان کا بھی نام لکھا ہوگا. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اپنے آپ کو ہوش میں لاؤ، اپنے آپ کو ہوش میں لاؤ، اپنا کوئی لیڈر چنو، اپنا کوئی ہم سفر سنو جو تمہارے ساتھ کھڑا ہو سکے، جو تمہاری جنگ میں تمہارا ساتھ دے سکے. آج کیا دیکھا جا رہا ہے کہ اویسی کو تم نے تنہا چھوڑ دیا ہے. آج بھی وہی اویسی ہے جو بہرائچ معاملے پر آواز اٹھا رہا ہے، وہی امتیاز ذلیل ہے جو بہرائچ معاملے پر، بہرائچ ہنسا پر آواز اٹھا رہا ہے. میرے بھائی اپنا لیڈر چنو. اب تم جو ہے اب ہوش میں آ جاؤ. اب اپنے ووٹ کو جو ہے اپنی زندگی کو برباد مت کرو. نہ اکھلیش کے پیچھے جا کر کے، نہ بسپا کے پیچھے، نہ بھاجپا کے پیچھے، نہ کانگریس کے پیچھے. یہ سب ایک روپیے کے دونوں طرف کے ایک سکے ہیں. خریدان ملت اسلامیہ یہ سب مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں کرتے ہیں، چاہے وہ کانگریس والوں کو، چاہے وہ بھاجپا والوں کو، چاہے وہ بسپا والوں کو. یہ سب کے سب جو ہے اسلام کو مٹانے کی سازشیں کر رہی ہیں، مسلمان کو مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. تبھی تو میں کہتا ہوں کبھی مسجد کبھی اذانوں سے دقت ہے. یہ کھل کر کیوں نہیں کہتے مسلمانوں سے دقت ہے، کہیں پیدا نہ کرتے یہ صلاح الدین ایوبی. تبھی تو ان کو قوم مسلم کے نگہبانوں سے دقت ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. ابھی مفتی سلمان ازہری کا کیا قصور تھا؟ مفتی سلمان ازہری کو جیل میں ڈال دیا گیا، کوئی غلطی نہیں تھی. 9 مہینے 10 مہینے لگ گئے صرف ان کو یہ ثابت کرنے میں کہ ہم بے قصور ہیں. یار مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے. پھر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ عبدالحمید کے بچوں نے اگر بے قصور تھے وہ تو انہوں نے گولی نہیں چلائی تو پھر وہ بھاگے کیوں؟ میرے بھائی ان کے دل میں یہی بات تھی کہ اگر ہم پکڑے گئے تو سال 2 سال 20 سال جو ہے اسی بات میں لگ جائیں گے. اپنے آپ کو بے قصور کرنے میں، اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے میں پوری زندگی گزر جائے گی. خریدان ملت اسلامیہ اس لیے انہوں نے اپنی جان کو بچا کر کے بھاگے تھے، لیکن ان کا انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے. کہاں تھی یہ حکومت؟ کہاں تھی یہ یوگی سرکار؟ کیا ان کو رحم نہیں آیا؟ کیا وہ مسلمانوں کا خون جو ہے پانی کی طرح بہانا چاہتے کہ انہیں بھی ایک وقت ایسا آئے گا، انہیں بھی زمین پہ دربوز کیا جائے گا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں، یہی مفتی سلمان ازہری تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کی کوئی غلطی نہیں تھی. پھر بھی ان کو 10 مہینے تک جیل میں رکھا گیا. اس کے بعد جب جو ہے 10 مہینے گزر گئے، اس کے بعد جب یہ کوئی ثبوت ایسا نہیں ملتا کہ جس کے بنا پر انہیں جیل میں رکھا جائے، تب حکومت مجبور ہو کر کے ان کو رہا کر دی گئی. میرے بھائی ہوش میں آ جاؤ، میرے بھائی ہوش میں آ جاؤ. ابھی بھی وقت ہے، ورنہ مٹا دیے جاؤ گے، ورنہ مار دیے جاؤ گے. تمہاری نشانی تک باقی نہیں رہے گی. اب اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر کے ہمیں صلاح الدین ایوبی بنانا ہے، اورنگزیب بادشاہ بنانا ہے، عمر فاروق اعظم کا کردار دکھلانا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق دکھلانا ہے.